اٹھاتے ہوئے جائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، تراویح میں الحمدللہ 19 پارے پورے ہو چکے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ 19ویں پارے کی پہلے صفحے کی آیت ہے، سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ واقعے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ انسان کو دنیا کے اندر اگر کسی سے دوستی کرنی ہے تو دوستی کے لائق کون ہے اس کو جان لینا چاہیے۔ ہم اور آپ دوست بناتے رہتے ہیں، بلکہ فخر بھی کرتے ہیں کہ میرے دوست اتنے ہیں، میرے ملنے جلنے والے اتنے زیادہ ہیں اور تمہارے کم ہیں، اس پر فخر بھی ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو یہ علم نہیں ہوتا ہے اور توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہونا چاہیے، کس دوستی میں فائدہ اور نفع ہے اور کیسی دوستی میں نقصان اور ضرر ہے، کس دوستی کا حکم فرمایا گیا اور کس دوستی سے روکا گیا ہے، اس سے ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز روزہ بس، قرآن اور حدیث میں بس یہی چیز ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہر میدان کی ہدایت اس کو دیا کرتا ہے۔ کاروبار کرنا ہے، قرآن میں اس کی ہدایت موجود ہے۔ شادی بیاہ کرنی ہے، قرآن میں اس کا حکم موجود ہے۔ کسی کے ساتھ لین دین ہے، قرض کا معاملہ ہے، وعدہ ہے، امانت داری ہے، رشتہ داری ہے، اس کے متعلق بھی حکم ہے۔ غرض ہے کہ انسان کو جتنی بھی چیزوں کی دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے، ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ نے قرآن پاک میں اور اللہ کے رسول کے حدیث میں انتظام کر رکھا ہے۔ آپ کسی عالم کے پاس اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر جائیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ آپ کو شریعت کے روح میں جواب نہ دے۔ جو صحیح معنی میں عالم ہوگا
قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا ہوگا وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور کوئی نہ کوئی حکم بتلائے گا کہ شریعت یہ کہتی ہے آپ اس کام کو کریں اور اس کو نہ کریں. تو بزرگوں اور دوستوں، دوستی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجیے ڈیفینیشن کیا ہے دوستی کی، دوستی کی تعریف کیا ہے. دوستی کہتے ہیں ایسا تعلق، ہمارا کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہونا کہ دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے اور اس کے کہنے سے کسی کام کو کریں اور اس کے کہنے سے کسی کام سے رک جائیں. ہمارا ہر مشورہ اسی کے ساتھ ہو، ہماری راز کی باتیں ہم اس کو سنایا کریں، ہمارا غم، ہمارا دکھ، ہماری تکلیف اس کے سامنے بیان کی جائے. اس کا نام دوستی ہے. اور یہ کس کے ساتھ کرنی چاہیے؟ تو قرآن و حدیث کو مطالعہ کرنے سے، اس کو پڑھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے جس کے ساتھ ہم دوستی قائم کریں. اللہ کے سوا کوئی بھی انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہماری دوستی قائم ہو. مکمل 100% دوست اگر ہم کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس کائنات میں نہیں ہے کہ جس کو ہم دوست بنا دیں. کیونکہ جتنی بھی دوستیاں ہیں یہ سب کے سب ایک دن ختم ہو جانے والی. یا تو ہمارا دوست ہم سے پہلے قبر میں چلا جائے گا، ہم اکیلے رہ جائیں گے، پھر ہم اپنی تکلیف کس کو سنائیں گے، کس کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کریں گے. یا پھر ہم خود اپنے دوست سے پہلے قبر میں چلے جائیں گے، وہ اکیلا رہ جائے گا، تو پھر اس کو تکلیف سنانے والا کون ہوگا؟ چاہے آپس میں کتنی ہی گہری دوستی کیوں نہ ہو، تمام دوستیاں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں. موت کے ذریعے یا قیامت کے ذریعے ساری دوستیاں ختم ہو جانے والی. ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. ساری کائنات پر فنا طاری ہو جائے گا، سب کچھ نظام درہم بھرم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ کے ساتھ باقی رہنے والی ہے. تو ہماری دوستی بھی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ نے انسان کا دل بنایا ہے، وہ خاص اپنے لیے بنایا ہوا ہے. اس دل کے اندر اللہ کے سوا دوسروں کی محبت نہیں ہونا چاہیے. اگر دوسروں کی محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسروں سے محبت ہو. اگر کسی سے دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو ہم اگر کسی کو اپنا دوست بنائیں تو اللہ کو بنانا چاہیے. ہاں، اگر دنیا میں ہم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ ہی کو بنانا چاہیے. اس کے سوا کوئی اس کائنات میں ہے نہیں کہ جس کے ساتھ ہم اپنی دوستی کو قائم رکھ سکیں، جو ہمارا ہمیشہ ساتھ دے. وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اتنا وفادار، اتنا سچے دل والا کوئی دوسرا نہیں مل سکتا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر آپ کا سچا دوست، وفادار دوست کون ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے بسنے والے انسان، تمام مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں کہ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا۔ اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے۔ ایک مرتبہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا کسی مصلحت کے بنا پر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غار کے پاس پہنچے، حضور کو اندر جانے نہیں دیا۔ اے اللہ کے رسول، یہ تو غار ہے، پہاڑ کے اندر بنا ہوا ایک مکان ہے، قدرتی طور پر بنی ہوئی ایک جگہ ہے، اس میں آپ پہلے نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں اندر جاؤں گا، اندر جا کر صفائی کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور وہاں پر بیٹھا ہوا ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو اور آپ کو کاٹ لے، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ کو پہلے اندر نہیں جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر دیا، خود اندر تشریف لے گئے، پورے غار کی صفائی کی، جہاں جہاں سوراخ تھا اس کو بند کیا تاکہ کوئی بچھو سانپ نکل نہ آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے، تھکے ہوئے تھے، آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لٹا لیا۔ بتائیے اس سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ سفر میں ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلے ہوئے ہیں، دونوں کو دشمنوں کا خطرہ ہے، دونوں کو بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، دونوں تھکے ماندہ ہیں، لیکن دوست دیکھیے کیسا کہ اپنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں اور حضور کو آرام پہنچا رہے ہیں۔ ایک جگہ دیکھا کہ سوراخ کھلا ہوا ہے اور اس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، نہ کوئی پتا ہے، نہ کوئی پتھر ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، تو حضرت ابو بکر نے اپنا پیر جو ہے اس پہ رکھ دیا کہ کہیں اس میں سے کوئی بچھو نہ نکل آ جائے۔ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اتنی سچی دوستی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سوراخ میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے حضرت ابو بکر کے پیر کو کاٹ لیا کہ کس نے ہماری روشنی کو بند کر دیا، ہمارا سوراخ کس نے بند کر دیا۔ اس سانپ نے حضرت ابو بکر کے پیر کو ڈس لیا، ڈسنے کے باوجود بھی اپنی تکلیف کو برداشت کرتے رہے، کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جب زہر کا اثر پورے بدن پر چڑھا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا شروع ہو گیا اور آنسو نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی۔ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر سے سچا دوست آپ کا کون ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ہجرت کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے حضرت ابو بکر نے پہچان لیا کہ میرے آقا کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے دوست کا چہرہ دیکھ کر پتہ لگا لے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسا دوست کہیں ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ میرے آقا کو بھوک لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر دوڑے ادھر ادھر، کہیں سے دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے دودھ لے کر آیا ہوں۔ خود بھی بھوکے ہیں، خود بھی سفر میں آ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کھانے پر پہلے پیش نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ پی لیں، آپ تناول فرما لیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीना शुरू किया। पीते रहे यहां तक कि आप शिकम सैर हो गए, आपका पेट भर गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दूध मेरे आका पी रहे थे, पेट मेरा भर रहा था। बताइए कितना अच्छा दोस्त है। दोस्त वो खा रहा है, वो पी रहा है और ये भूखा है, लेकिन अपने दोस्त को खाता पीता देखकर दोस्त का पेट भर रहा है। ऐसा कोई है? ऐसा कोई दोस्त हो सकता है? हमारा पेट जब भरता है जब हमारे दोस्त का कोंपा डूब जाए, उसका घर कंगाल हो जाए, उसका दुकान बर्बाद हो जाए, उसके घर के अंदर मियां बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब हमारा पेट भरता है। किसी की दुकान अच्छी चल पड़ी, किसी के घर में खूब बरकत हो रही है, फंक्शन पे फंक्शन हो रहा है, तो पेट में जो है आग लग गई, कीड़े पड़ गए। जब उसका घर डूब जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, वो अपना घर छोड़कर चला जाएगा। जब हम लोग ईद मनाते हैं, आज खुशी का दिन है, तो सच्चा दोस्त कहीं नहीं मिला करता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा दोस्त कौन हो सकता है? इन तमाम बातों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं दुनिया में किसी को अपना दोस्त बनाता तो हजरत अबू बकर को बनाता, लेकिन बनाया नहीं। क्या फरमा रहे हैं? अगर मैं किसी को अपना दोस्त बनाता, अपना जिगरी दोस्त बनाता, तो वह हजरत अबू बकर को बनाता, लेकिन बनाया नहीं। क्यों? ये दोस्ती भी एक दिन खत्म हो जाने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। दोस्ती का माना आप जहन में रखें, मैंने दोस्ती का माना मतलब बताया है, उसको आप जहन में रखें। दोस्ती का माना मतलब यह है कि उसकी मोहब्बत हमारे दिल में इतनी आ जाए कि दूसरे की मोहब्बत दिल से निकल जाए, और उसके कहने पर हम किसी काम को करें और उसके रोकने पर हम किसी काम से रुक जाएं। और ऐसी दोस्ती सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए कि उसकी मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए तो सारी कायनात की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए। तो दोस्ती सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। लेकिन शरीयत में इतनी भी तंगी नहीं है, बल्कि शरीयत ने यह कहा औरों से भी दोस्ती कर सकते हो, लेकिन अल्लाह के ताबे होनी चाहिए। हमारी दोस्ती अगर दूसरों से हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती अगर हजरत अबू बकर से हो तो होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की दोस्ती मुकद्दम, बाद में लोगों से दोस्ती और ताल्लुक। अल्लाह की दोस्ती के ताबे होकर हम किसी से दोस्ती करना चाहें तो इसकी इजाजत है। क्या मतलब? हमने किसी आदमी को अपना दोस्त बनाया है, इधर एक हमारा अल्लाह भी दोस्त है। अब इसका हुक्म एक है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तो इसको लात मार देना चाहिए। भाई ये तो मेरे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बयान कर रहा है, ये तो शरीयत के खिलाफ इसका रवैया है, इससे हमारी दोस्ती ना हो, तो इसके बाद तो ठुकरा दिया जाए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, दोस्त अगर हम किसी को बनाएं तो अल्लाह को बनाएं। अल्लाह के सिवा किसी की दोस्ती पायदार नहीं है। आप चाहे अकेले हो, आपको वहां अल्लाह मिलेगा। वहुव माकुम ऐनमा कुंतुम, आप जहां कहीं भी चले जाएं, आपके सारे दोस्त आपके शहर में रह जाएंगे। आप इस मुल्क को छोड़कर चले जाएं, जंगलात में आप चले जाएं, पहाड़ों में आप चले जाएं, समंदरों में आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं,
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں وہاں آپ کو وہ دوست ضرور ملے گا، اللہ ضرور ملے گا۔ تو اس سے دوستی کرنا چاہیے یا جو لوگ گھر پہ رہ گئے اس سے دوستی کرنا چاہیے؟ دوستی تو اس سے کرنا چاہیے جو ہمیشہ آپ کا ساتھ دے۔ دنیا میں اگر ہم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول کا فرمان ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی مت کرو، کسی کو اپنا دوست مت بناؤ، لیکن اگر بناؤ تو ایمان والے کو بناؤ۔ مسلمانوں سے دوستی کیا کرو، غیر مسلموں سے ہماری دوستی نہ ہو۔ تعلق الگ چیز ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، بیوپار ہے، معاملہ ہے، کاروباری تعلقات ہے، سلام کلام ہے، یہ سب جائز ہے، لیکن دوستی جس کو ہم اپنی راز کی بات بتائیں، جس سے ہم مشورہ لیا کریں دینی معاملات میں اپنی ترقی کے لیے، ایسی چیزوں میں غیر مسلموں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے تعلق بھی ہو، اچھے تعلقات ہو، معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن دوست کس کو بنائے؟ ایمان والوں کو بنائے، مسلمانوں کو بنائے، غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے دشمنی کریں، خامخواہ دشمنی بھی نہیں، تعلقات ہونی چاہیے، آپسی تعلقات ہوتے رہتے ہیں، کاروباری معاملات ہوتا رہتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن دوستی اگر کی جائے تو وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کی جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں؟ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آج اس بات کو آپ نوٹ کر لیں گے، آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ان 3 باتوں کو آپ یاد رکھ لیں، اپنے ملنے جلنے والوں کو سنائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ہمارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرکم باللہ، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تمہارا دوست وہ ہونا چاہیے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، مسجد یاد آ جائے، نماز روزہ تلاوت یاد آ جائے، جس آدمی کے اوپر نظر پڑنے سے ہمارے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، وہ ہمارا دوست بننے کا لائق ہے۔ اب ہم اپنے دوستوں کی طرف دیکھ لیں، اپنے دوستوں کا ہم جائزہ لیں، جتنے ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، جن پر ہم فخر کیا کرتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا چڈی دوست ہے، فلاں دوست ہے، ان کو آپ ذرا دیکھ لیں، کیا یہ جو قاعدہ حضور نے بیان فرمایا، یہ قاعدہ، یہ ضابطہ اس کے اوپر فٹ آتا ہے یا نہیں؟ کیا اس کو دیکھنے سے میرا اللہ یاد آتا ہے یا کوئی اور یاد آتا ہے؟ اگر اللہ یاد آتا ہے تو آپ کا سچا دوست ہے، صحیح دوست ہے، اگر نہیں تو وہ آپ کے دوست بننے کا لائق نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس آدمی کو دیکھ کر تم کو اللہ یاد آ جائے وہ تمہارا دوست ہے، نمبر 1۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَزَادَكُمْ وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جس آدمی سے بات چیت کرنے سے ہمارے علم میں ترقی ہو، جس آدمی سے آپ بات چیت کریں، گفتگو کریں تو آپ کی معلومات بڑھ جائیں،
آپ کو دین کا علم زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس آدمی سے آپ بات چیت کریں اس سے اگر آپ کے دین کے اندر ترقی ہو رہی ہے، دین کی باتوں میں، دین کی معلومات میں بڑھوتری ہو رہی ہے، تو وہ آپ کا سچا دوست بننے کا لائق ہے۔ ذرا جائزہ لیں ہم، کیا ہمارے دوست ایسے بھی ہیں؟ کیا ان سے ملاقات کرنے سے، ان سے بات چیت کرنے سے ہمارے علم میں بڑھوتری ہوتی ہے یا کمی آتی ہے؟ ذرا جائزہ لیجیے۔ اکثر ہمارے ایسے نکلائیں گے کہ ان سے ملاقات کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ان سے مشورہ لیں گے تو قرآن کے خلاف بتائیں گے۔ آپ جا کر ان سے مشورہ لیجیے کسی بھی چیز کی تو آپ کو قرآن کے خلاف مشورے دیں گے، آپ کے علم کے اندر بڑھوتری نہیں ہوگی بلکہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، جس آدمی کے عمل سے آپ کو آپ کی آخرت یاد آ جائے، جس آدمی کے عمل سے، اس کے کاموں سے، اس کے کرتوت سے آپ کو آپ کی آخرت یاد آ جائے، وہ آدمی آپ کا دوست بننے کا لائق ہے۔ تو تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات کیا؟ جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ دوسری بات، جس سے بات چیت کرنے سے آپ کے علم میں ترقی ہو، آپ کے دین میں ترقی ہو۔ تیسری بات، جس آدمی کے عمل سے آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے، وہ آدمی آپ کا دوست بننے کے لائق ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا دوست نہیں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ مشورہ لیں گے آپ ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوست بناؤ تو ایسے کو بناؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، یعنی ہمارا دوست جیسا ہوگا ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا دوست گمراہی پر جا رہا ہے، چونکہ ہم اس کے دوست ہیں تو ہم بھی گمراہی پر چلنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا دوست ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ بددین ہو، گمراہ قسم کا۔ ہمارا دوست دیندار ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، اور اس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہونی چاہیے، اس سے ملاقات کرنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، ہماری آخرت کی یاد تازہ ہونی چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ سارے آدمی سو رہے ہیں، اب میں دیوار کے سامنے تقریر کروں تو کیا فائدہ؟ کل سے جو ہے فجر کے بعد سے تقریر بند کر دی جائے۔ سب سو رہے ہیں، اب میں کس کو سامنے بیان کروں؟ تو آخری بات سن لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ کی طرف ارشاد فرمایا۔ واقعہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، عقبہ ابن ابی معیط۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اس کی ایک عادت تھی جب بھی وہ کسی جگہ سفر میں جاتا اور واپس آتا تو شہر کے بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پہ گیا، سفر سے واپس آیا تو سب کی اس نے دعوت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت میں مدعو کیا، اپنے گھر لایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پر بٹھایا اور آپ کے سامنے کھانا پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کھانے کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک کہ تم اللہ کو ایک نہ مان لو. جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں. اب وہ آدمی بڑا پریشان ہو گیا. دعوت میں آیا ہوا آدمی کھانا کھائے بغیر یوں ہی اٹھ کر واپس چلا جائے تو سب کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی. تو اس نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا. آپ نے کھانا تناول فرمایا، گھر تشریف لے گئے. بعد میں یہ بات اس کے دوست کو معلوم ہو گئی. اس کا دوست کون تھا؟ ابی بن خلف. بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا وہ سردار تھا، رئیس المنافقین. ابی بن خلف کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لی ہے. اب اس کو بہت غصہ آ گیا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا، حالانکہ میں کافر ہوں. تو میرا دوست کافر تھا اب تک، وہ ایمان قبول کیسے کر لیا؟ اس کو پکڑ کے لایا، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا. تو کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان بیچارہ نمازی ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کو کچھ اور زیادہ دین کا علم ہوا اور معلومات اس کو حاصل ہوئی، اس نے سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، داڑھی کو رکھ لوں. تو سب سے پہلے دشمن اس کے گھر والے بن جاتے ہیں کہ کیا رعایت روگ ہے کہ یہ کھانے کو نہیں ہے کہ پینے کو نہیں، تو کئی کو داڑھی رکھا ہے. بیوی جھاڑو اٹھا لیتی ہے، گھر والے اس کے سب سے پہلے دشمن بن جاتے ہیں. دوست بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن گھر والے اس کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں. جب تک وہ داڑھی کٹا کے نہیں آئے گا اس کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا. یہ واقعہ ہے. کوئی نوجوان داڑھی رکھ کے دیکھ لے، سارے گھر والے اس کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے تیری شادی کیسے ہوگی، تجھ کو لڑکی کہاں سے ملے گی؟ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ گمان کر رہے ہیں کہ تیری شادی کیسے ہوگی، تمہارا کام کیسے چلے گا، تم کو نوکری کہاں سے مل جائے گی. کیا ہمارا ایمان، کیا ہمارا عقیدہ، ہم اللہ کے رسول کو کیسے اپنا چہرہ لے جا کر دکھلائیں. حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں بغیر داڑھی کے، بغیر سنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے حاضری دیں گے تو کیا ہمارا سلام وہ قبول فرمائیں گے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. تو داڑھی رکھنے میں ہمارا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان تو داڑھی نہ رکھنے میں ہو رہا ہے. روزانہ آپ کو شیونگ کرنے میں پیسے خرچ کرنا پڑ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی داڑھی کٹاتا ہے، داڑھی ایک مشت اس کی نہیں ہے، وہ چاہے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہو، اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہتا ہے کہ اس نے داڑھی کٹانے کی حالت میں طواف کی ہے، داڑھی کٹانے کی حالت میں نماز پڑھی ہے، داڑھی کٹانے کی حالت میں روزے دار ہے. یعنی نماز اپنی جگہ سر سے اتر جائے گی، نماز قبول ہوتی رہے گی، وہ سب الگ چیز ہے، لیکن داڑھی نہ رکھنے کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. داڑھی کاٹنا حرام ہے. سور کا گوشت جس طرح کھانا حرام ہے، شراب پینا جس طرح حرام ہے، داڑھی کاٹنا اس طرح حرام ہے. عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت واجب الوتر ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم نے کل رات وتر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو آج اس کی قضا کرنا ضروری ہے. ایسے ہی داڑھی رکھنا بھی واجب ہے. داڑھی اگر ہم نے نہیں رکھا تو قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. تو داڑھی رکھیں گے بہت ہلکی سی آواز میں انشاءاللہ. اگر کہا جائے
کہ آج مغرب کے بعد جو ہے بسن گنڈے میں دعوت ہے، بہترین بریانی ملنے والی ہے، مرغا بھی وہاں ملے گا، اور ہر آدمی کو دعوت کے بعد 100 روپیہ انعام دیا جائے گا، سب کی زبانوں سے نکل آئے گا انشاءاللہ نے پکا انشاءاللہ سب جائیں گے وہاں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی محبت عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ساتھ کچھ آنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہ بیوی نہیں آئے گی جس نے ہم کو داڑھی رکھنے سے روکا ہے، وہ ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو سام بچھو آئیں گے، وہ ہمارا کھیل تماشا وہاں دیکھیں گے، اس کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے پیسے مال و دولت سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ہم جس عزت کی وجہ سے داڑھی کو نہیں رکھتے ہیں کٹاتے ہیں وہ وہاں ہم کو کام نہیں دے۔ وہ کیا عزت کہ ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں، قرآن و حدیث کے سامنے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ایسی عزت کا کیا فائدہ؟ عزت تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ یہ دنیا کی ظاہری عزت یہ سب مطلب پرستی ہے۔ آپ سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا فائدہ طلب کرتا ہے، اپنے فائدے کی وجہ سے آپ سے تعلقات قائم کیا ہوا ہے۔ اخلاص والا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملے۔ بہرحال ابی ابن خلف کو معلوم ہو گیا کہ میرے فلاں دوست نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہے، فوراً اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیسے ایسی ہمت کی اور حضور کے ہاتھ پر تم نے ایمان قبول کیا؟ اس نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دے، میں بڑا مجبور تھا، دعوت میں آپ تشریف لائے تھے، تمام آدمیوں کے سامنے اگر وہ کھانا کھائے بغیر چلے جاتے مجھ کو بڑی شرمندگی ہوتی۔ حضور نے شرط لگائی تھی جب تک میں کلمہ نہیں پڑھوں گا آپ کھانا نہیں کھائیں گے، مجھ کو کھانا مجبوراً کھانا پڑ گیا، یہ مجھ کو کلمہ مجبوراً پڑھنا پڑ گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا ابی ابن خلف نے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، تمہاری بات میں نہیں مانوں گا جب تک کہ تم نعوذ باللہ حضور کے چہرے پر تھوک نہ دو۔ تم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، ایمان کو قبول کیا، تمہارا عذر میں قبول نہیں کروں گا جب تک تم جا کر اپنے تھوک کو حضور کے منہ پہ نہ ڈالو۔ بتائیے ابی ابن خلف نے یہ مشورہ دیا، حضور کے چہرے پہ جا کر تھوکو گے جب میں تمہارے عذر کو قبول کروں گا اور تم کو معاف کروں گا۔ بتائیے کیسا دوست ہے وہ؟ حضور کے چہرے پر تھوکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے ہمارے اندر بھی حکم دیتے ہیں داڑھی کاٹنے کا ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں چہرے پر بلیڈ چلانا یا کینچی لے کر کاٹنا ایسا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر بلیڈ چلایا۔ بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی بری بات۔ اس آدمی نے کہا کہ حضور کے چہرے پہ جا کے تھوکو گے جب میں تم کو معاف کروں گا ورنہ نہیں۔ اس خبیث ملعون نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جا کر تھوکا، کس کی بنا پر؟ دوستی کی بنا پر۔ حضور کے چہرے پہ جا کے تھوک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا۔ غزوہ بدر میں دونوں کا قتل کرا دیا، دونوں کا قتل ہو گیا، اور قیامت میں جو عذاب ہوگا وہ ہوگا ہی۔ اس میں سے ایک کا یہاں پر قرآن کی آیت میں ذکر ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قیامت کے دن یہ جس نے حضور کے چہرے پر تھوکا تھا عقبہ ابن ابی معیط، یہ قیامت کا دن افسوس کرے گا، اپنے ہاتھ کو منہ میں لے کے چبائے گا، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا اے کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا تو آج مجھ کو یہ سزا نہ بھگتنی پڑتی، آج مجھ کو جہنم میں جانا نہ پڑتا۔ یا لیتنی
لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، ابی ابن خلف کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو آج مجھ کو جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ وہ قیامت کے دن کہے گا، جہنم میں جا کر کہے گا۔ تو اس میں ہم کو نصیحت ملتی ہے کہ ہمارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو ہم کو قرآن اور حدیث کا تعلیم دے، جو ہم کو صراط مستقیم پر لے جائے، جو ہمیں جنت کا راستہ دکھلائے۔ جو آدمی ہم کو قرآن سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، مسجد سے مدرسے سے دور کرے، قرآن کی تعلیمات سے دور کرے، جنت سے دور کرے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، دوستی کرنے سے پہلے یہ میں نے جو ضابطہ بتایا حدیث کی روشنی میں، اس کو سامنے رکھ لیں۔ کیا اس کے ساتھ دوستی قائم کرنے میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، یا ہمارے علم میں ترقی ہوتی ہے، یا آخرت میں کچھ فائدہ ہوگا تو دوستی کریں، ورنہ اس سے دوستی نہ کریں۔ تعلق ہو وہ الگ بات ہے، دوستی نہ کریں، آپ اپنا مشورہ اس سے نہ کیا کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ سے دوستی قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر دنیا میں ہم کسی سے دوستی کریں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیک لوگوں سے، دینداروں سے، ایمان والوں سے، نمازیوں سے، متقی پرہیزگاروں سے دوستی قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔